بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ مولانا آج ہماری جو بحث ہے وہ ہے معیار کے اعتبار سے تحقیق کی اقسام کتنے ہیں اور کون سے ہیں۔ معیار کے اعتبار سے تحقیق کی اقسام 4 ہیں۔ کلاس کے دوران تحقیق، ایم ای کے مقالے، ایم فل کا مقالہ، پی ایچ ڈی کا مقالہ۔ پہلے ہم بیان کریں گے کلاس کے دوران تحقیق۔ یہ کیا ہے؟ کلاس کے دوران کی تحقیق یہ کیا ہے؟ ہم بیان کریں گے کہ یہ تحقیقی کام کالج یا یونیورسٹی میں تعلیم میں سیمسٹر کے دوران طالب علم کو تفویض کیا جاتا ہے۔ اسے عام طور پر ٹرم پیپر بھی کہتے ہیں۔ اسے تحقیق ہر استاد محترم اپنے اپنے مضمون کے بارے میں کرواتا ہے۔ استاد اپنے طالب علم کو تحقیق کا موقع اس لیے فراہم کرتے ہیں تاکہ تحقیق کے میدان میں ان کی صلاحیتوں میں نگار پیدا ہو۔ وہ تحقیق کے مناہج سے آشنا ہو اور استاد کی نگرانی میں علوم کے سرچشموں تک رسائی حاصل کر سکے۔ یہ تحقیق بعض اوقات 15 صفحات پر اور بعض اوقات 20 کے قریب صفحات پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے ایم ای کا مقالہ یعنی کارشناسی۔ ایم ای کا مقالہ لکھنے کے لیے جانے والی تحقیق ٹرم پیپرز سے اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ اس سطح پر تحقیق کا مقصد نئے علوم و معارف اور رجحانات کو سیکھنا اور سمجھنا اور دوسروں تک پہنچنا ہے۔ اس کے ذریعے محقق کو وسیع پیمانے پر تحقیق کا تجربہ حاصل ہوتا ہے۔ مقالے کی تیاری کے دوران اسے تحقیق مناہج کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اصل ایم اے کا مقالہ محقق کی ذہانت، صلاحیت، استطاعت اور مستقبل میں تحقیق اور تالیف کو جاری رکھنے کی قدرت و استطاعت کا امتحان ہوتا ہے۔ نیز وہ اس کے ذریعے اگلے مرحلے یعنی ایم فل اور پی ایچ ڈی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ایم فل کا مقالہ یعنی ارشد۔ ایم اے اور پی ایچ ڈی کے درمیان کو ایم فل ہوتا ہے۔ طالب علم کو باقاعدہ 24 کریڈٹ آور یا ایک کورس پڑھنا پڑتا ہے جس میں وہ اپنے تخصص کے حوالے سے کوشش تحقیق کے قواعد اصول سیکھتا ہے، اور اس کورس کی کامیاب تکمیل کے بعد 1 سال کے دوران کسی موضوع پر تحقیقی مقالہ تیار کرنا ہوتا ہے جو 6 کریڈٹ آور کے برابر ہوتا ہے۔ اس طرح 2 سال میں ایم فل کا مقالہ مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے پی ایچ ڈی کا مقالہ یعنی دکترا۔ پی ایچ ڈی کے لیے جانے والے تحقیق علمی تحقیقات کا سب سے بلند مقام ہے۔ اگر ایم ای اور ایم فل کے لیے لکھے جانے والے مقالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ان میں تخلیق اور عالمی ثقافت کے لیے کوئی جدید اضافہ ہو تو پھر وہ تخلیق اور وہ جدید اضافے جن کا پی ایچ ڈی مقالہ تقاضا کرتا ہے، لازمی طور پر زیادہ
مستند، واضح، قوی اور عمدہ مواد پر مشتمل ہونے چاہیے۔ پی ایچ ڈی کا مقالہ نہ صرف وسیع مصادر اور مراجع کی روشنی میں تیار کیا جاتا ہے بلکہ اس میں معلومات، مواد کی بہتر ترتیب و تنظیم اور تجزیہ، یہ تحلیل پر بھی زور دیا جاتا ہے، اور یہ مقالہ اس بات کی دلیل بن جاتا ہے کہ اب مقالہ نگار کو مستقبل میں تحقیق کی آزادی حاصل ہے۔ وہ کسی نگران اور مرشد کے بغیر بھی تحقیق کا کام کر سکتا ہے۔ یہ ہے۔ اس کے بعد ہے کہ محقق کو مقالے کا موضوع منتخب کرنے سے پہلے اپنے آپ سے کون سے سوالات کرنے چاہیے۔ وہ یہ ہے سوالات۔ پہلا سوال، کیا میں اپنے موضوع کو پسند کرتا ہوں؟ کیا میں اپنے موضوع کو پسند کرتا ہوں یا نہیں؟ کیا اس موضوع پر میری عاقبت ہے؟ کیا یہ میرے لیے اس قدر دلچسپ ہے کہ میں اس پر محنت کر سکوں؟ کیا مجھ میں اس عمل تحقیق کو سر انجام دینے کی صلاحیت و طاقت ہے؟ کیا اس موضوع پر تحقیق مقالہ تیار کرنا ممکن بھی ہے؟ کیا یہ موضوع اصل قابل ہے کہ اس پر ذہنی و جسمانی اور مالی محنت صرف کی جائے؟ کیا اس موضوع پر مقرر مدت کے دوران مقالہ تیار کرنا ممکن ہے؟ اچھا، کیا اس موضوع کا پوری طرح استیعاب ممکن ہے؟ کیا اس موضوع پر مواد کی فراہمی ممکن ہے؟ یہ سوال تھے محقق کو مقالے کا موضوع منتخب کرنے سے پہلے اپنے آپ سے کون سے سوالات کرنے چاہیے، یہ تھے۔ اچھا، اس کے بعد ہے کہ کون سے نامناسب موضوعات ہیں جو محقق کو انتخاب کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ وہ یہ ہے، توجہ کریں۔ سوانح عمری، اول، دوم انتہائی نئے موضوعات، سوم تکراری، چہارم انتہائی محدود موضوع، پنجم انتہائی وسیع موضوع۔ یہ ہے۔ سوانح عمری کیا ہے؟ کسی شخص کی سیرت و سوانح کی موضوع تحقیق بنانے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اصلی اور تخلیقی تحقیق نہ ہوگی، بلکہ ایک یا ایک سے زیادہ مصادر سے محض نقل کا ایک مجموعہ کھلائے گی۔ البتہ ایک شخص کی سیرت کا دوسرے شخص کی سیرت کے ساتھ موازنہ نہ تقابل کیا جا سکتا ہے، یا کسی فرد کی شخصیت کے کسی ایک ذاتی معاشرے پر اس کے اثرات یا اس کے علمی کارناموں میں کسی ایک کارنامے یا اس کی تالیفات میں سے اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ آپ کی تحقیق میں کوئی منفرد اور نئی چیز سامنے آئے۔ اس کے بعد انتہائی نئے موضوعات، یعنی محقق کو ایسے موضوعات کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے جن کے بارے میں زیادہ معلومات میسر نہ ہوں یا جن کے بارے میں بہت کم لکھا گیا ہو۔ تکراری موضوع ایسے موضوع کا انتخاب کرنے سے اجتناب کریں جس پر بار بار اور کئی بار تحقیق کی جا چکی ہو، کیونکہ آپ کے لیے کسی نئی چیز کا اضافہ مشکل ہوگا لیکن فائدہ کثیر ہوگا۔ اور تکرار اصلیت کے صفت کو ختم کر دیتا ہے، جبکہ یہ صفت کسی بھی مقالے کی بنیادی شرط ہوتی ہے۔ اس کے بعد انتہائی محدود موضوع، یہ کیا ہے؟ یہ انتہائی محدود تنگ موضوع پر بھی تحقیق کرنے سے پرہیز کریں۔
جیسے انتہائی وسیع موضوع آپ کے وقت ضائع کرے گا، اسی طرح ایک تنگ موضوع آپ پر جمود طاری کر سکتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں تحقیق کرنے اور لکھنے کے لیے کچھ بھی نہ پا سکیں۔ لہٰذا ان دونوں محدود کے درمیان رہ کر الگ الگ موضوع کا انتخاب کرنا ہوگا۔ اس کے بعد انتہائی وسیع موضوع، یہ کیا ہے؟ انتہائی وسیع موضوع تحقیق کے لیے کسی انتہائی وسیع موضوع کے انتخاب سے اجتناب کریں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ایک محدود مقرر مدت کے دوران اس کا پوری طرح ادراک، احاطہ اور استیعاب نہیں کر سکتے۔ نیز آپ موضوع کے وسعت کی وجہ سے سرسری و سطحی مطالعے کے بنا پر کسی نئی چیز کا اضافہ نہیں کر پاتے۔ وسیع موضوع بہت زیادہ محنت کا تقاضا کرتا ہے، جبکہ اس کا کوئی تحقیقی و تخلیقی فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح محنت زیادہ درکار ہوتی ہے اور اس کے ثمرات بہت کم ہیں۔ اچھا، مولانا اس کے بعد ہے کہ منابع کی درجہ بندی کیسے کی جائے۔ اول تک کلی منابع، دوم ہے جزئی منابع۔ کلی منابع کیا ہے؟ کلی منابع میں ایسی کتابیں شامل ہیں جو کلیت رکھتی ہے، جیسے مثلاً قرآن مجید ہے، نہج البلاغہ ہے، احادیث کی کتب ہیں، لغت کی کتابیں وغیرہ ہیں۔ جزئی منابع کیا ہے؟ کلی منابع کے برعکس ہے۔ یہ جزئی منابع کلی منابع کے برعکس ہے۔ فقط وہی کتابیں آرٹیکل یا ویب سائٹ منبع بن سکتی ہے کہ جو ہمارے تحقیقی موضوع سے متعلق ہو، لہذا ہمارا موضوع جس قدر محدود ہوگا، منابع کا دائرہ بھی اس طرح محدود ہوتا جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہے ایک جدید بحث ہے، توجہ کریں، اور مہم بھی ہے۔ یہ جو ہم نے نقطے بیان کر کے آئے ہیں، اس کے بیان میں یہ سوال ہے کہ جو قرآن کریم پر علامات و نقطے لگانے کی ابتدا کب ہوئی؟ یہ نقطے جو ہوتے ہیں، اعراب ہوتے ہیں مثلاً۔ توجہ کریں کہ ہم بیان کریں گے قرآن مجید پر جو علامات و نقطے لگانے کی ابتدا کب ہوئی ہے۔ وہ ہے ایک حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، چونکہ جزیرۃ العرب کا ماحول جاہلیت تھا، گہرائی میں ڈوبا ہوا تھا، اس لیے عربوں کی کتابت اپنی ابتدائی مراحل طے کر رہی تھی، چنانچہ بہت سادے سطحی اور ان علاماتوں سے عاری تھی جن سے آج حرکات، سکون، تشدید، مد اور تنوین کو پہچاننے یا ایک جیسے حروف کی تشخیص کے لیے استفادہ کیا جاتا ہے۔ بعثت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کاتبان وحی قرآن کریم کو اسی زبان کے راج رسم الخط میں لکھے لیا کرتے تھے، اور قرآن کی اس روش بیان کو مد نظر رکھتے ہوئے جوان لوگوں کے لیے بہت ہی دلنشین تھی۔ اس کے تدریجی نزول اور اس چیز کے پیش نظر کہ وہ لوگ آیات کا صحیح تلفظ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت میں کمی لغزش کا شکار ہوتے تھے، چنانچہ اگر انہیں کسی کلمے کے صحیح تلفظ کے بارے میں شک ہوتا تھا تو خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ لیکن اسلام کے وسیع پیمانے پر
پھیلنے کے نتیجے میں جو بہت سارے غیر عرب اقوام دار اسلام میں داخل ہو گئے تھے، ان کے لیے ان کے لیے عربی زبان سے ناآشنائی کی وجہ سے قرآن کریم کی صحیح تلاوت ممکن نہ تھی، حتیٰ کہ خود عرب بھی ان لوگوں کے ساتھ معاشرت کی وجہ سے کسی حد تک اپنی طبی راستے سے ہٹ گئے تھے اور ان کے تکلم میں بھی تبدیلی آنے لگی تھی۔ چنانچہ بتدریج عرب کے فصیح کے کلام میں بھی غلطیاں نظر آنے لگے۔ اس بنا پر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے بعض قواعد اختراع کے اور اپنے شاگرد ابو الاسود دولی کو ان کی تعلیم دی۔ چنانچہ اس وقت ابو الاسود دولی لوگوں کی تلاوت کو صحیح کرنے کے لیے قرآن کریم پر علامت لگانے کا عزم کرتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے اس زمانے کے ایک بہت برجستہ کاتب کا انتخاب کر کے اسے ہدایت کرتے ہیں کہ جسے میں بتاؤں گا اس کے مطابق قرآن کریم کے متن کے رنگ سے مختلف رنگ کے ساتھ اس پر علامتیں لگائیں۔ ابو الاسود اس سے کہتے ہیں کہ جب میں قرآن کریم کی تلاوت کروں تو میرے لبوں کی حرکت پر نظر رکھیں، اگر کسی حرف کے تلفظ کے وقت لبوں میں کشادگی پیدا ہو جائے تو اس حرف کے اوپر ایک سرخ نقطہ لگا دے، جو اس بات کی علامت ہوگا کہ تلفظ کے وقت یہ حروف مفتوح ہوگا، اور اس نقطے کو فتح زبر کا نام دیا۔ اور اگر لبوں میں شکستگی کی حالت پیدا ہو تو اس حرف کے نیچے سرخ نقطہ لگائیں تاکہ علامت ہو کہ تلفظ کے وقت یہ حرف مکسور ہوگا، اور اس نقطے کو کسر زیر کا نام دیا۔ اور اگر لبوں میں باہمی اتصال اور پیوستگی کی حالت پیدا ہو تو اس حرف کے آگے ایک سرخ نقطہ لگائیں، جو علامت ہوگا کہ تلفظ کے وقت یہ حرف مضموم ہوگا، اور اس نقطے کو ضمہ پیش کا نام دیا گیا۔ ابو الاسود ٹھہر کے قرآن کریم کی آیات کو پڑھتے جاتے تھے اور کاتب اس کے حروف اور کلمات کا اعراب ظاہر کرنے کے لیے ان پر نقطے لگاتے جاتے تھے، اور قرآن کے جس صفحے پر نقطے لگانے کا عمل مکمل ہو جاتا ابو الاسود اس پر نظر ثانی کرتے اور اسی طریقے سے پورے قرآن پر نقطے لگائے گئے، اور دیگر لوگ بھی قرآن کریم کی کتابت کے سلسلے میں اسی روش کی پیروی کرتے رہے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔